بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثر دور متوسطین اور متاخرین کے پرچے کی بات چل رہی ہے، اور آج ہم اردو کے ایک بہت بڑے ادیب عبدالحلیم شرر صاحب کے بارے میں کچھ بات کریں گے، اور ان کی ناول نگاری پر تنقیدی نظر بھی ڈالی جائے گی۔ ان کا جو ناول ہے فردوس بریں، اس کے پلاٹ، اس کی کہانی، اس کے کرداروں سے بھی بحث کی جائے گی، اور شرر کا جو بہترین ناول ہے یہی فردوس بریں، اس کے بارے میں بہت ساری اور بھی باتیں ہوں گی کہ اس کے اندر کیا خاصیات ہیں، اور ان کی ناول نگاری کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم مختلف لیکچرز کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ عبدالحلیم شرر کی پوری ذات اور ان کی تمام چیزیں اور ان کے متعلق سوال میں آنے والے تمام جو جزیات ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ تو ان تمام باتوں کو ہم ڈسکس کریں گے آج، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں، مناسب سمجھتے ہیں کہ عبدالحلیم شرر صاحب کے حالات زندگی کچھ ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، عبدالحلیم شرر 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد شیخ تھے، اور ہرات اور عراق ہوتے ہوئے عرب سے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے نانا قمر الدین جو تھے وہ امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ، جو کہ اودھ جو ریاست تھی ہندوستان کی، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اودھ پنج کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں وہاں پہ۔ تو اودھ کے جو بادشاہ تھے دونوں، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ، ان کے نانا عبدالحلیم شرر کے نانا قمر الدین ان بادشاہوں کے یہاں ملازم تھے، اور ان کے جو دادا تھے عبدالحلیم شرر صاحب کے، ان کا نام تھا تفضل حسین۔ 1867 میں شرر جو ہیں وہ کلکتہ آ گئے، اور کلکتہ میں ایک علاقہ تھا مٹیا برج، میم ٹے یا الف با را جیم، مٹیا برج ایک علاقہ تھا۔ مٹیا برج کے علماء سے استفادہ انہوں نے کیا، ان سے علم حاصل کیا شرر نے کلکتہ آ کر۔ پھر اس کے بعد کچھ علم ان لوگوں سے حاصل کیا۔ اس کے بعد 10 سال تک مرزا محمد علی اور مرزا کام بخش اور مرزا محمد جلال، یہ 3 حضرات تھے، بڑے تعلیم یافتہ اور اچھے لوگ تھے، سلجھے ہوئے۔ مرزا محمد علی، مرزا کام بخش اور مرزا محمد جلال کی معیت میں رہے، ان کے ساتھ رہے، اور ان کی صحبت کے اثر کی وجہ سے عبدالحلیم شرر کے جو روزمرہ کے معمولات تھے وہ درست ہو گئے، اور انہوں نے زندگی کے شب و روز گزارنے کے طریقے اور کچھ نہ کچھ پڑھائی لکھائی کے انداز ان تینوں حضرات سے، مرزا محمد علی، مرزا کام بخش اور مرزا محمد جلال سے سیکھ لیے۔ اس کے علاوہ ان تینوں حضرات نے ان کو محاورات بھی سکھائے اردو کے، کیونکہ عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ خود تو شیخ تھے اور ان عرب ممالک سے آئے تھے، اردو لوگوں میں رہے تھے، اردو دان لوگوں میں، لیکن ایک ادبی اردو سیکھنے کے لیے ادیبوں کے ساتھ رہنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ تو ان تینوں حضرات نے یہ بھی صحبت کا اثر ڈالا ان پر کہ عبدالحلیم شرر کو اردو کے بڑے پیارے پیارے محاورات سکھا دیے، اور ان محاورات کو سکھانے کے ساتھ ساتھ عبدالحلیم شرر کے اندر جو ادبی ذوق تھا وہ بھی بیدار کر دیا۔ لیکن یہ ہوا کہ جو تینوں حضرات تھے جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے، مرزا محمد علی، مرزا کام بخش اور مرزا محمد جلال، یہ تینوں کے تینوں حضرات بڑے آسودہ حال تھے، بڑے امیری اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور انہی کے ساتھ ساتھ عبدالحلیم شرر بھی رہ رہے تھے۔ تو جس طرح کی زندگی یہ تینوں گزارتے تھے، ویسے ہی زندگی عبدالحلیم شرر نے بھی گزارنی شروع کر دی، اور اس عیش و عشرت کی زندگی کے یہ عادی ہو گئے۔ خود تو کچھ نہیں کرتے تھے، ان تینوں کے بلبوتے پر جی رہے تھے، اور عیش و عشرت کی جب زندگی ان کے بلبوتے پر، ان کے آسرے اور بھروسے پر انہوں نے گزارنی شروع کی اور عیش و عشرت کے خوگر بن گئے، تو اس عیش و عشرت کی طلب نے اور چاہت نے انہیں بہت نقصان پہنچایا، اور انہیں آگے کام کے قابل نہ چھوڑا۔ لیکن پھر جب ان پہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے آگے کام کرنا شروع کیا، اور 1880 میں شرر دہلی آ گئے۔ دہلی کے اندر ایک پبلیکیشن ہاؤس تھا، یعنی کہ مطبع خانہ تھا، اس کا نام تھا نول کشور، نون واو لام کاف شین واو را،
نول کشور، اور اس کو بعض نول کشور بھی پڑھتے ہیں، ہندی لفظ ہے۔ تو نول کشور یا نول کشور، اس جگہ یہ جو مطبع تھا نول کشور کے نام سے، یہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس اخبار کے نائب مدیر بن گئے آپ، نائب مدیر بن گئے، یعنی اسسٹنٹ ایڈیٹر بن گئے آپ۔ اور یہ نائب مدیر بننا یہ تقرر شرر کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ انہوں نے اس اخبار میں بہت سارے مضامین لکھے، کیونکہ اس کے نائب مدیر تھے، خود اس کو چھاپتے تھے، خود اس کی سیٹنگ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور کوئی یعنی کہ آپ سے اوپر نہیں تھا ڈیزگنیشن اور مرتبے کے اعتبار سے اس اخبار کے اندر۔ تو آپ نے اس اخبار کے اندر لکھنا شروع کیا۔ ادبی ذوق تو مرزا محمد جلال اور کام بخش وغیرہ نے پیدا کر ہی دیا تھا، اب لکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی مل گیا تھا۔ مختلف موضوعات پر مضامین لکھنے شروع کیے، اور جب آپ لکھتے تھے تو وہ بہت پسند کیے جاتے تھے۔ اخبار کی بھی واہ واہ ہونے لگی، اخبار بھی مشہور ہونے لگا، اور اخبار کے توسط سے عبدالحلیم شرر کی شہرت میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور لکھ لکھ کے ان کی استعداد، ان کی قابلیت اور ان کے تجربے میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ تیسری چیز یہ ان کو اچھی ملی کہ اس طریقے سے عبدالحلیم شرر کو صحافت کا بڑا اچھا خاصا تجربہ ہونا شروع ہو گیا۔ 1882 میں انہوں نے خود ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا، جس کا نام انہوں نے رکھا محشر کے نام سے اخبار جاری کیا 1882 میں، 1882 کے اندر۔ مگر 2 سال کے بعد اس اخبار کو بند کرنا پڑا، کچھ مالی مشکلات کی بنا پر اور حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے انہیں یہ اخبار بند کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اخبار انہوں نے جاری کیا، اس کا نام رکھا دل گداز۔ اور پھر 1891 میں 1891 میں کچھ مالی دشواریوں کے باعث، میں نے پہلے کہا تھا کہ ان تینوں حضرات کے ساتھ رہ کے ان کی زندگی کے اندر بڑی عیش و عشرت پسندی آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی آگے کی زندگی کے اندر بڑے نقصانات انہیں پہنچے۔ بہرحال 1991 میں کچھ مالی دشواریوں کے باعث شرر حیدرآباد چلے گئے، اور ان کا جو اخبار تھا دل گداز اسے بند کرنا پڑا۔ 1893 میں انہوں نے دل گداز اخبار کو پھر لکھنؤ سے جاری کیا، مگر یہ اخبار پھر کچھ عرصے کے بعد بند ہو گیا، کیونکہ آپ انگلستان جا چکے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے۔ اسی سال پھر آپ واپس آئے ہندوستان سے، اور انگلستان سے جب واپس آئے تو انگریزی اور تھوڑی سی فرانسیسی زبان سیکھ چکے تھے، اور 1896 میں جب واپس آئے یہ سیکھنے کے بعد دونوں زبانیں اور وہاں سے کچھ کمانے کے بعد، تو آپ نے حیدرآباد سے پھر دل گداز اخبار نکالنا شروع کیا۔ اور 1899 میں عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ وقار الامراء کی اجازت سے، وقار الامراء جو ہیں وہ حیدرآباد کے نواب تھے، ان کی اجازت سے آپ لکھنؤ چلے آئے، اور جب آپ لکھنؤ چلے آئے تو آپ کے ساتھ آپ کا اخبار بھی لکھنؤ چلا آیا۔ وہ اخبار جو حیدرآباد سے نکلا کرتا تھا، اب آپ نے لکھنؤ سے اس دل گداز کو شائع کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کی مقبولیت اور آپ کی قابلیت کو دیکھ کر وقار الامراء نے 1907 میں شرر کو پھر سے حیدرآباد بلا لیا، اور حیدرآباد بلا کر آپ کو نائب ڈائریکٹر سرشتہ، یعنی آپ آج کے دور کے مطابق سمجھیے کہ اسسٹنٹ سیکریٹری ٹو منسٹر آف ایجوکیشن، یہ سمجھ لیجئے، نائب ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم مقرر کر دیا گیا آپ کو۔ اور مگر پھر 1909 میں جو نظام الملک تھے حیدرآباد کے دوسرے آنے والے نواب، ان کے حکم سے انہیں حیدرآباد چھوڑنا پڑا، لیکن پھر بھی علمی مشاغل انہوں نے جاری رکھے، پڑھتے لکھتے رہے، کبھی کسی اخبار میں تو کبھی کسی مقام پر، اور ان کی زندگی انہی علمی مشاغل کے ساتھ بسر ہوتی رہی۔ دسمبر 1926 میں عبدالحلیم شرر نے وفات پائی، اور حیدرآباد میں ہی، بلکہ حیدرآباد میں نہیں بلکہ لکھنؤ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ناول نگاری میں بڑا مقام حاصل کیا انہوں نے، اور یہ ثابت کیا اپنے طرز تحریر سے کہ ناول لکھنے کے لیے، ناول نویسی کے لیے
نہایت موزوں وہی زبان ہے جو صاف ہو، آسان ہو، اور ناولسٹ کو صرف ناولسٹ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک اچھا مؤرخ اور ایک اچھا جو ہے وہ جرنلسٹ صحافی بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس کی نظر میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز رہے۔ بہت ساری خوبیاں ان کے اندر جب شامل ہو گئیں، جو کہ ہم نے پہلے بیان کی کہ کئی جگہوں کا ایکسپیرینس انہیں حاصل ہوا، تو ان تمام کے تمام تجربات کی وجہ سے اور ان کی جو مطالعے کا شوق تھا، اس شوق کی وجہ سے انہیں بہت فائدہ ہوا، اور انہوں نے اپنا ناول، شاہکار ناول فردوس بری وہ لکھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس ناول میں کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اتنی شہرت ملی، اور انہوں نے کس طریقے سے اسے لکھا ہے، کیا کیا اس ناول کے اندر باتیں موجود ہیں، ان تمام پر ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اور عبدالحلیم شرر صاحب کی مزید جو ان کی لکھنے کا انداز ہے، طرز تحریر ہے، اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بعد میں گفتگو کریں گے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج کا ہمارا انتہائی اہم لیکچر، جو کہ عبدالحلیم شرر صاحب کی حالات زندگی کے بارے میں تھا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم۔